مجھ پر سخت عذاب ہو رہا ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس طریقے سے آوازیں آ رہی تھی۔ کہتا ہے میں ڈر تو بہت رہا تھا، لیکن ڈر کی حالت میں ہی میں آگے بڑھا اور اس آواز کے قریب گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر سے آواز آ رہی تھی۔ اس قبر میں ایک مردے پر عذاب ہو رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی مجھے بچا لو، تو میں نے کانپتے ہوئے لب و لہجے میں اس سے کہا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو اور کیسے تمہیں بچایا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا میں بہت گناہگار عورت ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، اگر میرا شوہر مجھے معاف کر دے میں بچ سکتی ہوں، مجھے عذاب سے نکال دیا جائے گا۔ میرے شوہر اگر مجھے معاف کر دیں تو میں بچ جاؤں گی، مجھے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، مجھے قبر میں شدید عذاب ہو رہا ہے، میرے شوہر تک یہ بات پہنچا دو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کیا گناہ ہے، ایسی کیا بات ہے کہ جو تمہارا شوہر تمہیں معاف کر دے گا تو تم معاف کر دی جاؤ گی؟ کہا ایسی ہی بات ہے، میں نے 5 گناہ کیے ہیں۔ 5 گناہ؟ کون کون سے گناہ کیے ہیں؟ کہا اگر سنو گے تو تم بھی چونک جاؤ گے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کون سے وہ 5 گناہ کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ میرا شوہر، پہلا گناہ تو یہ ہے کہ میرا شوہر جب باہر کام کرنے کے لیے جاتا تھا تو میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسرے مردوں سے ملتی تھی، دوسرے لڑکوں سے میرا تعلق تھا، دوسرے مردوں سے میں ملتی تھی، ان سے ہنسی مذاق یہ ساری باتیں ہوتی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی، میں اپنی شوہر کی بے وفا نکلی۔ میرا دوسرا گناہ یہ ہے کہ جب میرا شوہر بیمار ہوتا تو میں اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلی جاتی، میں اس کی دیکھ بھال نہیں کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیمار تھا اور میں شادی میں چلی گئی، میں نے سنگار کیا، فیشن کیا اور شادی میں چلی گئی، وہاں ہنسی مذاق ٹھٹے لگے، دوستوں سے ملاقات ہوئی، شادی میں میرا شوہر بیمار تھا۔ محلے والے جب گھر پہ آئے دیکھا کہ شوہر بیمار، کہا تمہاری بیوی کہاں؟ تو اس نے کہا وہ شادی میں گئی۔ تو محلے والے نے بھی تانے مارے کہ بتاؤ بیمار شوہر کو چھوڑ کر وہ شادی میں جا رہی ہے؟ کہا میں شادی میں تھی۔ کہا میرا تیسرا گناہ یہ ہے کہ جب شوہر کام کر کے تھکا ہارا جب آتا تو میں بجائے اس کے پانی اس کو پوچھتی، اس کی خدمت کرتی، لیکن نہیں، میں اس کو تانے مارا کرتی تھی کہ تم نے کیا کر لیا آج، پورے دن تم کیا کام کر کے آئے ہو؟ مطلب اس طریقے سے تانے مارتی تھی، اس سے جھگڑا کرتی تھی، لڑائی کرتی تھی تاکہ یہ جھگڑا کر لے، یہ مجھ سے خفا ہو جائے، یہ ناراض ہو جائے اور یہ دیر تک باہر رہے اور میں دوسرے لوگوں سے تعلقات رکھوں۔ اس طریقے سے میں اسے جھگڑا کرتی تھی، وہ گھر پہ آتا تھا تھکا ہارا کام کر کے آتا تھا، میں اسے جھگڑتی تھی، میں اسے تانے مارا کرتی تھی۔ اور میرا چوتھا گناہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے رہے میں نے چین سے زندگی گزاری، میں بہت سکون میں رہی، لیکن جیسے ہی اس کو نقصان ہوا، اس کے پاس پیسے ختم ہوئے تو میں نے اسے تانے مارنا شروع کر دیے کہ جب تمہارے بس کی نہیں تھی تو تم نے شادی کیوں کر لی؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا یہ زندگی ایسے ہی چلے گی؟ کیا ہم بغیر پیسوں میں ہی رہیں گے، بغیر پیسوں سے ہی اپنی زندگی گزاریں گے؟ اس طریقے سے تانے مارنا شروع کیا کہ جب تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم نے کیوں شادی کر لی؟ کیوں شادی کر لی؟ کیوں مجھے تم دلہن بنا کے لے آئے؟ جب تم سے میرا خرچہ نہیں جھیلا جاتا، جب تم سے میرا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا تو میں تمہاری بیوی کہے گی طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، چلے جاؤ، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اس طریقے سے میں اسے بولا کرتی تھی، تانے مارا کرتی تھی۔ اور بات پر جب جھگڑا ہوتا تھا اور وہ مجھے اگر شک بھی کرتا تھا مجھ پر، جب اسے شک ہو جاتا تھا تو میں اس سے ایک ہی بات کہتی تھی، خاموش ہو جاتا تھا کہ میرا حساب کتاب سب اللہ کے پاس ہے، تمہیں کیا؟ میں اپنی قبر میں جاؤں گی تم مجھ پر شک کرتے ہو؟ اللہ سب جانتا ہے، میں بالکل غلط نہیں ہوں، میرا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کوئی بات ہو، اگر آدمی غلط بھی ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں کیا مطلب؟ میرا سب حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو مجھے غلط کہتے ہو، میں غلط نہیں ہوں۔ اس طریقے سے اپنی بات منواتا ہے۔ جب آدمی اس طریقے سے بات کہتا ہے تو سامنے والا ویسے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو پھر ایسی بات نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، میرا حساب کتاب اللہ کے پاس ہوگا۔ اتنی بڑی بات ایسے تھوڑی نہ بولے گا، اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہے، انسان غلط ہو کے بھی ایسی باتیں کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کتنا بڑا وہ گناہ کا کام کرتا ہے، کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔
کہ اپنے گناہ میں، اپنے جرم میں، اور حوالہ دیتا ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، میرا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے، بے شک تمہارا حساب کتاب اللہ کے پاس۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا کرتے تھے، تم نے کیا کہا، تم نے کیا کیا، ساری باتیں کھل کے آئیں گی اور سب کچھ دیکھو گے، اور جب عذاب میں مبتلا ہوگے تب پتہ چلے گا۔ تو وہ کہتی تھی اس طریقے کی باتیں، تو شوہر پھر کچھ نہیں کہتا تھا بیچارہ، وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اور وہ کہتی ہے کہ میرا 5واں گناہ یہ تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتی تھی، نیک عمل نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھے کہتا تھا کہ نماز پڑھ لے، میں مذاق بناتی تھی، میں مذاق کرتی تھی کہ مجھے بھائی اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، میں اگر نماز نہیں پڑھوں تو تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تم پڑھتے ہو تم پڑھو، مجھے کیوں کہتے ہو، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس طریقے سے میں بات کہہ کے ٹال دیا کرتی تھی، مذاق بناتی تھی، ہنستی تھی۔ وہ نوجوان یہ خواب ہی دیکھ رہا تھا اور یہ اس کی بات سنی تو اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا، یہ خواب کیسا تھا۔ تو اس نے کہا لیکن میں تو اس خواب کی حقیقت تک پہنچوں گا اور دیکھوں گا وہ جہاں اس نے بتایا تھا، میں وہاں کا سفر طے کروں گا، دیکھتا ہوں کہ اگر وہ شخص وہاں موجود ہوتا ہے تو میں اس تک ضرور پہنچوں گا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا، جلدی سے تیار ہوا اور سفر پر نکل گیا اسی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے کہ جو اس عورت کا شوہر تھا۔ پہنچتے پہنچتے آخر کار وہ اسی دروازے پر پہنچ گیا جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ اس نے پہچان بھی بتائی تھی کہ وہاں چلے جانا، میرا شوہر وہاں مل جائے گا۔ یہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اس کا شوہر نکلا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں بھائی کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو، بتاؤ کیا بات ہے، کیا کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور ایسی ایسی بات ہے کہ آپ وہ فلاں نام کی آپ کی ہی بیوی تھی۔ تو ایک دم اسے غصہ آ گیا، کہا اس کا نام مت لو، وہ بیوی تو میری ہی تھی لیکن اس کا نام مت لو، تمہیں کیا مطلب ہے، وہ تو اب مر چکی ہے۔ کہا آپ اتنا ناراض مت ہو، میں خواب دیکھ کر آیا ہوں اور ایسی ایسی بات ہے، آپ کی بیوی ابھی قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، اگر آپ اسے معاف کر دیں گے تو وہ عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ تو اس نے کہا میں اسے کیوں معاف کروں، میں کیوں معاف کرنے لگا، اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ دیکھو وہ آپ کی بیوی تھی جیسے بھی ہو، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ جب تک اسے معاف نہیں کریں گے اس کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، آپ اسے معاف کر دیجئے، اب وہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے، اب وہ قبر میں ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، آپ سمجھیں۔ تو اس کو کچھ سمجھ میں آئی، حالانکہ پھر بھی وہ کہتا رہا کہ اس نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہے، میرے ساتھ بہت بے وفائی کی ہے، مجھے بہت ستایا ہے، دل نہیں کرتا کہ اسے معاف کروں میں۔ کہا ایک بار آپ قبرستان چلو، وہاں کے حال سے آپ واقف ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ وہ قبرستان پہنچا اور پہنچنے کے بعد وہی قبر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہاں قبر پر جب ہاتھ رکھا تو اس کی مٹی بہت گرم تھی، بالکل جیسے آگ جل رہی ہو اور توے پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اس طریقے سے اس کی مٹی تپ رہی تھی، اور اس قبر سے آواز آ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ یہ دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا، اور نرم دل کا انسان تھا، دل پگھلا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے پاک پروردگار عالم، میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا ہے، یا اللہ تو بھی اسے معاف فرما دے۔ ادھر اس کے ہاتھ اٹھانے تھے، ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کی بیوی کو معاف فرما دیا۔ پھر جب ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ جب جیسے ہی قبر پر رکھا تو پھر قبر کی مٹی گرم نہیں تھی بلکہ صحیح تھی۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے حق ہوتے ہیں، تو اللہ چاہے تو انہیں معاف کر سکتا ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اگر کوئی نہ پڑھے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر کہ اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن جو حقوق العباد ہوتے ہیں، جو بندوں کے حق ہوتے ہیں، جب تک بندے انہیں معاف نہ کریں اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، یہ حقوق العباد میں سے تھا۔ جب تک یہ اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتا اس پر یوں ہی عذاب ہوتا رہتا۔